بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل افواج پاکستان کے نئے سربراہ کا تقرر ہو گیا۔ گزشتہ کل راول پنڈی میں ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یا راول پنڈی میں ایک احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے مطابق پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوگا۔ یہ آنے والے کل آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا، عمران خان صاحب آپ کو الیکشن کی تاریخ چاہیے تو وہ آپ کو پنڈی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے سیاستدانوں سے بات کریں۔ پہلے ذرا آپ دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس وقت آج عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیا۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، اس پر گورنمنٹ کیا سوچتی ہے، تحریک انصاف کیا سوچتی ہے، تجزیہ کیا سوچتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ آغاز ہم کرتے ہیں فیڈرل منسٹر ہیں اس وقت اور وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، جناب میاں جاوید لطیف صاحب۔ جاوید صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج جو کہا، ابھی ہم نے سنایا بھی، اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ یعنی یہ کوئی ایک نئی پیشکش ہے جو کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ گورنمنٹ نے کی ہے کہ چلیے دیکھیے جو بھی ہے آپ چھوڑیں سیاسی مخالفت اپنے کا، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، یا بس ایک معمول کا بیان ہے جو کہ صرف دہرایا انہوں نے بس؟ نہیں وسیم، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی دور قریب میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جہاں عمران خان صاحب احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ڈیٹیں ملتی بھی تھیں، آشیرواد ملتی بھی تھی اور لوگوں کو جواب بھی ہوتا تھا، مگر ہم کیوں یقین نہیں اب کرنا چاہ رہے، یا ہماری خواہش کیا ہے کہ اگر ایک ادارہ اور اس کا ترجمان سے لے کے باقی لوگوں تک سب کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں اور ہمیں انوالو نہ کیا جائے، ہمیں آواز بار بار نہ دی جائے، تو ایک پولیٹیشین کا تو کام ہوتا ہے کہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے تمام اداروں سے ریکویسٹ کرنا کہ اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ اور میں پہلا موقع ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیشین جو ہے خود کو کہنے والا، وہ بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ مداخلت کریں، آپ کیوں سیاست سے دور ہو رہے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے جاوید صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے تحریک انصاف کے اس ضمن میں بیانات میں کچھ تبدیلی آئی ہے، میں بتاتا ہوں کیا۔ کچھ دنوں پہلے تک عمران خان صاحب سر عام کہتے تھے، کل وہ جلسے میں کیا گیا مجھے نہیں پتا، کچھ دنوں پہلے تک سر عام کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہ بھائی طاقت کا منبع آپ ہیں، آپ کروائیں الیکشن۔ بالکل ہم سب نے دیکھا، 2-3 دنوں سے معاملہ مختلف ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے ان سے کہ الیکشن کروائیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں آپ صرف نیوٹرل ہو جائیں، الیکشن ہم ان سے خود لے لیں گے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو کہ آپ بھی اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ بھائی ان کی بیساکھی نہ بنے اسٹیبلشمنٹ، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ تو اگر تحریک انصاف یہ موقف رکھتی ہے تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ نہیں، میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر مجھے وسیم یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہو اور صوبہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہو، یہ احتجاج کرنا ہے تو پھر آ کے اسلام آباد احتجاج کریں، یہ پنڈی پھر احتجاج کیوں کر رہے ہیں جہاں ان کی حکومت ہے؟ کس سے مطالبہ کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ ان کے وزراء جو تھے، صوبائی وزراء، روڈ پہ آ کے 15-20 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور روڈ بلاک کر دیتے تھے، جبکہ حکومتوں کا کام تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو سہولت دینا، راستے کھلوانا، اور یہ راستے خود بند کرتے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آ کے وہ راستہ بند کریں، جہاں خود کی حکومت ہے ان کی وہاں کا راستہ بند نہیں کریں؟ یعنی جس شہر میں کھڑے ہیں ضروری تھوڑی اسی شہر سے مطالبہ ہو، کیا پتا پنڈی میں کھڑے رہے کہ وہ آپ کو مخاطب کر کے مطالبہ کر لیں۔ تو پھر آپ حکومت میں ہوتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں یہ بتا دیں؟ حکومت کے خلاف، کیونکہ امپورٹڈ حکومت ہے ان کے خیال میں۔ کس حکومت کے خلاف؟ آپ کے خلاف نا یار، جس صوبے میں کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں اس صوبے میں تو ان کی حکومت ہے، اور جہاں کہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے وہاں کر نہیں رہے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر تو ان کا دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی اپوزیشن ہو، وہ اس وقت کی حکومتوں کے خلاف ہم بھی احتجاج کرتے رہے، اور آپ نے بھی دیکھا لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں جو احتجاج کرنے والی جماعتیں ہوتی تھیں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پکارتی تھی، آواز دیتی تھی کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم زیادہ، جس طرح ہم 4 سال کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنہوں نے، اور یہ عمران خان خود مانتے ہیں کہ میری تو حکومت جو تھی وہ ایجنسیاں چلا رہی تھی،
میں نے تو کوئی بل پاس کرنا ہوتا تھا تو ایجنسیاں کرتی تھی. آج اگر ایجنسیاں اور ایجنسیوں کے سربراہ، ادارے کے سربراہ، ترجمان سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو بہت نقصان ہو چکا سیاسی عدم استحکام سے، مداخلت سے، آئین سے ماورا اقدام سے، تو اگر ہر بندہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کر رہا ہے اور عہد بھی کر رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ ریاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں. تو آپ کا بحیثیت حکومت پھر ایجنسیز سے کیا مطالبہ ہے؟ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ دیکھو یہ شخص انتشار پھیلا رہا ہے، ہمارے ساتھ کھڑے رہو، ہماری حکومت گرنے سے بچاؤ، یا آپ کون سے مطالبہ ہے کہ سر یہ سیاسی معاملہ ہے، ہمارا سیاسی مخالف ہے، ہم اسے نمٹ لیں گے، آپ اپنا کام کیجئے، مہربانی کریں؟ میں وسیم بالکل کلیئر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو، ایجنسیز کو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، ان سے ہم خود نپٹ لیں گے. آپ ایجنسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کی سیاسی مخالفت کو نمٹنے میں آپ کی مدد کریں؟ نہیں چاہتے آپ ایسا؟ بالکل نہیں. آئینی قانونی دائرے میں ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک نیوٹرل رہنا چاہیے، اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جب تک غیر آئینی کوئی قدم اٹھاتا نہیں ہے. اگر وہ آئینی قدم اٹھاتے ہیں اور آئینی حدود میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، اداروں کو بھی کوئی اعتراض نہیں. اور جب آئین سے ماورا قدم اٹھائیں گے تو پھر تو آئین قانون میں رہتے ہوئے اداروں کو حرکت میں آنا پڑے. صحیح. اچھا اب سر یہ بتا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بار بار خان صاحب کو پیشکش کی کہ ہم سے مذاکرات کریں. اب یہ بتائیے، ایک تو خان صاحب کا رویہ ہے نا جس میں وہ لچک نہیں دکھا رہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی پہلے الیکشن کی ڈیٹ دو پھر ہم بات کریں گے. آپ کہتے ہیں بھائی اس طرح تو نہیں ہو سکتا یہ. اب آپ اپنی پوزیشن بتا دیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے کہ پہلے بات کرو ہم سے تو پھر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ پر بھی بات ہو سکتی ہے یا نہیں، یا آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، الیکشن کی تاریخ پہ بات نہیں ہوگی، الیکشن تو ٹائم پر ہی ہوگا. اس میں سے آپ کی پوزیشن کون سی ہے؟ نہیں وسیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ ہے اور یہ ایجنسیز بتا رہی ہیں، اور وہ خود بھی کہا کرتے ہیں کہ میرا ایجنسی کے اندر کام کرنے والے لوگوں سے رابطہ ہے. تو ان کو بھی اندازہ ہوگا، اور ان کی صوبائی حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت ہے، ان کو یقیناً بتاتی ہوگی کہ ان کو تھریٹ ہے. اور دہشت گردی بھی آج پھر سے سر اٹھا رہی ہے. تو میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں سے اپنی انا کے لیے نہیں کھیلنا چاہیے. اور جہاں تک جب آپ لوگ مظاہرے کرتے تھے، خان صاحب کی حکومت تھی اور تھریٹ لیٹرز آتے ہیں تو آپ لوگ کہتے تھے ہمیں روکنے کا ایک منصوبہ ہے تاکہ ہم نکلیں نہ، اور ہماری جان مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری، ہم تو نکلیں گے. اس کی وجہ یہ تھی وسیم کہ اس وقت بقول عمران خان کے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے تھے. آج حکومت وقت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مختلف اداروں کی ایجنسیز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں. اب آ جائیں جو ان کا مطالبہ ہے. پہلے مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ایک ادارے کا سربراہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے. پھر کہا کہ اگر یہ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہونا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب وہ تو مرحلہ نکل گیا. اب ان کا اگر انتخاب کے حوالے سے یہ سنجیدہ ہیں تو پھر چوکوں چوراہوں میں تو یہ بات نہیں ہوگی، آئیں اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جب تک اسمبلی میں عمران خان صاحب نہیں آتے تب تک انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل نہیں ہو سکتی. اور اگر اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ لے دے، 2 مہینے آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. بالکل. دیکھیں پولیٹیکل فورسز جو ہیں ان کا مرکز، ان کا جو ادارہ ہے وہ اسمبلی ہے. اسمبلی میں بیٹھ کے ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے، کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی. اچھا لیکن سر جاوید لطیف صاحب یہ بھی تو بتا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے آج نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ کہا. اچھا اب یہ تو آج کہا ہے رانا صاحب نے، اب جاوید لطیف صاحب آپ پچھلے 1 سال سے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے 1 درجن کے قریب تو بیانات دے چکے ہیں. میں اس میں آپ کو 4-5 سنوا دیتا ہوں، پھر آپ سے ایک معصومانہ سوال کر لوں گا. آپ کو آپ کے اپنی بیانات سنواتے ہیں. نواز شریف پھر آ رہا ہے اور نواز شریف اسی سال آ رہا ہے. نواز شریف نومبر دسمبر میں پاکستان آ رہے ہیں. نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نواز شریف واپس آ رہے ہیں 36 دنوں میں، جو 2021 ختم ہو سکتا ہے 35 دنوں میں آ جائیں. آپ کو نئی ڈیٹ دے رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے آنے کی؟ نواز شریف آپ کو ہفتوں میں پاکستان نظر آئیں گے.
میاں صاحب یہ ستمبر 2021 سے آپ کے بیانات چلانا شروع کیے ہمیں تو نومبر آ گیا 2022. تو پھر پوچھ لیتا ہوں تاکہ یہ جو فائل ہے ہماری اس میں اور سارٹ آپ کا بڑھ جائے. نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں وسیم جو آپ کو عرض کرتا ہوں نا، پہلے بھی جب میں کہتا تھا اس وقت بھی درست تھا، اب جو کہنے لگا ہوں یہ بھی بات درست ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب دسمبر میں نے کہا تھا تو اس وقت پرائم منسٹر تھے عمران خان. صحیح ہے. اور وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نواز شریف کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے نواز شریف کا راستہ بنانے کے لیے. ایک تو آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہیوی انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی تھی، اور دوسرا اگر اس وقت رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی تو نواز شریف اسی دسمبر میں آ جاتے. اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی حکومت ہے 6-8 میں، کب سے آپ کی حکومت ہے؟ اب تو میں اپریل سے. جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں. میں آج یہ بات کرتے ہوئے مجھے ان تمام پاکستانیوں کے دل جو تکلیف میں تھے، آج ان کو اس بات سنتے ہوئے سکون ہے کہ جب لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ انصاف دینے والے اداروں میں بھی سکم ہے، آج لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، آئندہ نہیں کریں گے. وہ جو جدوجہد پاکستانیوں نے کی، تمام پولیٹیکل فورسز نے، وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہو سیاسی ورکر، آج ان کو یہ اطمینان ہوا ہے کہ 75 سالوں کے بعد ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں. صحیح ہے. اب آگے نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ آپ وہی میں کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے جو حالات اس وقت بنائے گئے، جس طرح فیصلے دلوائے گئے، آج الحمدللہ تمام، یہاں تک کہ ثاقب نثار نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو نکال کے پاکستان کا نقصان انہوں نے کیا، اور نواز شریف کو سزا دے کے پاکستان کو دراصل سزا دی. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جو دن ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے دن ہے. یہ تو آپ ستمبر 2021 سے کہہ رہے ہیں. اس وقت جو حالات بنتے آئے، آج حالات جو ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگلے ایک ماہ میں آ رہے ہیں. ہاں بالکل سر ٹھیک. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، فیڈرل منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ. پاکستان مسلم نواز گروپ میں نے غلطی سے کہہ دیا، ویسے غلط نہیں کہا پھر بھی، لیکن جاوید لطیف صاحب کی یہ رائے ہے جو کہ آپ نے سن لی. بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. اب یہ ساری صورتحال کو پاکستان تحریک انصاف کس طرح دیکھ رہی ہے؟ نائب کپتان پاکستان تحریک انصاف کی یعنی کہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم. حضور خیریت سے؟ کیا ارادہ ہے کل؟ ابھی یعنی جو بھی صورتحال ہم دیکھتے رہا دن بدن تبدیل ہوتی رہی، لمحہ بلمحہ کبھی یہاں اسٹیج لگ رہا ہے کبھی ہے. اب ذرا فائنل بتا دیجئے کہ کل کیا کرنے لگے ہیں، کتنے بجے، کہاں؟ دیکھیے صورتحال تو جہاں تک عوام کا تعلق ہے بڑی واضح ہے. میں ابھی آ رہا ہوں پنڈی سے، اور مری روڈ پہ آج ایک بائک ریلی تھی، مختلف کیمپس کا وزٹ کیا، اور میں نے مختلف کارنر میٹنگز میں لوگوں کا جو جوش و خروش دیکھا، اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کل کا جو شو ہے بڑا جو ہے نا پرجوش ہوگا اور تاریخی ہوگا. اور جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو قافلے روانہ ہیں مختلف علاقوں سے، وہ بھی بڑی حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں. اب لیکن سر یہ T20 ہے، ون ڈے ہے یا ٹیسٹ میچ ہے؟ کیا ہے کل؟ سیاست تو ہمیشہ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے. سیاست میں تو T20 نہیں ہوتی نا. سیاست میں تو کئی گیندیں کھیلی جاتی ہیں، کئی دفعہ ویل لیفٹ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن انتظامیہ تو آپ کو T10 کھیلنے کا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے اندھیرے سے پہلے پہلے ختم کریں، تو کر رہے ہیں کل ہم مغرب سے پہلے پہلے ختم کر دیں گے. دیکھیے ہم جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے ہوگا تو وہی، لیکن ہم بالکل ہم نے جو ایک انڈرسٹینڈنگ ریچ کی ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آنر کریں. اور وہ انڈرسٹینڈنگ آن پیپر یہی ہے کہ کل ڈے لائٹ میں تقریب یہ جلسہ ہو جائے گا. دیکھیے سیکورٹی کنسیڈریشنز بھی ہیں، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو
ایک غیر معمولی نوعیت کا واقعہ ہے. ابھی تک اس کی کوئی زیادہ پیش رفت تو دکھائی نہیں دے رہی، لیکن ایک شاکنگ اٹیک تھا ملک کے سابق وزیر اعظم پر، پارٹی کے چیئرمین پر، اور اس کو مدنظر رکھتے ہوئے خواہش یہی ہے کہ اندھیرے سے پہلے اس کو سمیٹ لیا جائے. رائٹ. خان صاحب کل حتمن آ رہے ہیں یا کبھی کہیں ایسی بھی سننے میں آیا کہ شاید وہ حفاظتی اقدامات یا طبیعت کے پیش نظر شاید ویڈیو لنک پر ہی آ جائیں، یعنی حتمن آ رہے ہیں خود؟ جی میری اطلاعات کے مطابق تو وہ تشریف لا رہی ہے. رائٹ. اور سر آج ہی آپ نے سنا ہوگا ملک کے وزیر داخلہ نے کہا کہ صاحب آپ کو الیکشن پنڈی سے نہیں ملے گا، الیکشن آپ کو یہاں سے ملے گا. تو بس سوال میرا صرف بڑا اسٹریٹ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اس پر تیار ہے کہ بھئی ہم مذاکرات کر لیں، اس کے نتیجے میں اگر ہمیں الیکشن کی ڈیٹ مل گئی تو ٹھیک ہے، اور نہیں ملی تو ہم پھر سڑکوں پر ہے، یا آپ کا کہنا ہے کہ نہیں ہمیں الیکشن کی تاریخ ملے پہلے پھر بیٹھیں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے الیکشن سے تو یہ حکومت فرار اختیار کر نہیں سکتی. الیکشن تو ہونا ہے. سوال یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جتنی تاخیر ہو سکے تاخیر ہو. ہماری خواہش ہے کہ الیکشن جتنے جلد از جلد ہو سکے ہو جائے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اس حکومت میں کوئی ربط نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے. جو معیشت ہے وہ دن بدن بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور عدم استحکام ہے، اور ملک جو ہے بے پناہ سٹریس میں ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے الیکشنز. اب اگر الیکشنز ہونے ہیں، اگر وہ چند ماہ پہلے ہو جائیں اور اس سے ملک کا فائدہ ہو جائے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ. اس بابت آپ حکومت سے مذاکرات کو تیار ہیں یا آپ کہتے ہیں یعنی پہلے تاریخ ملے تو پھر ہی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے حکومت کا ہمیں یہ اشارہ ہونا کہ وہ نیک نیتی سے اس موضوع پر آمادہ ہے. آج کی پریس کانفرنس آپ کو ایسا اشارہ نہیں لگی جس میں رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کا مخالف ہوں لیکن دشمن نہیں ہوں، آپ آئیے ملیے؟ دیکھیے نہیں، دشمن تو ہم نہیں کہہ رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ان کی اپنی صفوں میں ابھی تک یکسوئی نہیں ہے. ان کی جو دیکھیے مختلف الخیال لوگوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک غیر فطری سا الائنس ہے اور اپنے وقتی مفاد کے لیے یکجا ہے. اب ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے، باوجود نہیں چاہتے. تو جب تک ان کی اپنی صفوں میں کوئی یکسوئی نہیں ہے تو وہ ہم گفتن نشستن برخاستن کے لیے تو فائدہ مند نہیں ہوگا نا. اس گفتن کی یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بھائی دیکھیے یہ رٹ لگایا رکھتے تھے نا کہ ہم بیٹھتے نہیں، لیجیے ہم بیٹھ گئے، 4 دن مذاکرات ہو گئے، نہیں دے رہے الیکشن کی تاریخ، ہم پھر سڑکوں پر ہے. کم از کم ایک دفعہ یہ مشق ہو جائے تو ان کو کچھ کہنے کا. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا بھائی یہ بیٹھتے ہی نہیں ہے، کیسے سیاستدان ہیں، بیٹھتے ہی نہیں تو ہم کیا بات کریں، نہیں کرتے بات. بلیک میلنگ سے تو ہم نہیں دیتے ریڈی الیکشن. ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے تو یہ بہانہ ختم ہو جائے گا کم از کم. ہاں نہیں، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. جہاں فرما رہے ہیں بلیک میلنگ نہیں کر رہے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ ملک کی ریکوائرمنٹس کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں. ملک کی ریکوائرمنٹ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی شو کرے اور ملک کے مفاد میں یہی بات ہے. اور پھر دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے، لوگوں میں جانے سے یہ گھبرا رہے کیوں ہے؟ خدا جانے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، خدا جانے لوگ کس پہ اعتماد کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارے پہ کریں گے. ان کو بڑا یہ دعویٰ تھا کہ لوگ ان کی صفوں میں دھڑا دھڑ شامل ہو رہے تھے، ان کی ٹکٹوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور پنجاب میں ان کو کلین سویپ دکھائی دے رہا تھا. تو اگر یہ ان کے اندازے تھے تو پھر الیکشن سے کترا رہے کیوں؟ اور آپ چاہتے ہیں اس سب میں یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے نئے الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے؟ دیکھیے انہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سیاست میں ملوث ہوں، لیکن وہ ملک کے حالات سے لا تعلق کیسے رہیں گے. دیکھیے جب وہ الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے تو ظاہر سیاست میں تو ملوث ہوں گے نا، اس لیے کہ الیکشن تو سیاست کا منبع ہے، محور ہے. نہیں. دیکھیے سیاست میں ملوث ہونا اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کو پراپ کر رہے ہوں یا کسی کی ٹانگ کھینچ رہے ہوں، کسی کے لیے ماحول پیدا کر رہے ہوں، کسی کے لیے فون کالز کر رہے ہوں، جوڑ توڑ کر رہے ہوں، تو اس کو کہیں گے ملوث. یعنی سر اگر آپ کی حکومت ہو اور آپ سمجھیں کہ اس وقت ہمیں الیکشن میں نہیں جانا اور آپ سمجھیں گے ہماری گورنمنٹ ہے تو ہم طے کریں گے، اور آپ کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ فورس کرے کہ نہیں سر آپ جائیے الیکشن میں، تو آپ اس کو سیاست میں مداخلت تصور کریں گے؟
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام ہے نیشنل سیکیورٹی کو اوورسی کرنا، اور ان کی اپنی ہی جو نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جس پہ سارے متفق ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ اس ساری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو محور ہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہے، اور اکنامک سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ اتنی دگرگوں ہے، اتنی پریشان کن ہے. آپ کسی کراچی میں ہیں، آپ بزنس سرکل سے ملتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر سے ملتے ہیں، پوچھ لیجئے نا کہ اس وقت کوئی ملک میں کوئی فیصلہ کر رہا ہے ہاتھ پہ ہاتھ. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ معاشی عدم استحکام ہے جو کہ قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اس لیے جو ہے وہ، اور اس کا حل چونکہ الیکشن دیا ہے اس لیے وہ اس میں کردار ادا کرے، نہ کہ سیاست میں ملوث ہو. یہ آپ کا اس پہ اوپینین ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، وائس چیئرمین، ہم سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد ذرا تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. اپنے کورسپونڈنٹ جو کہ اسپاٹ پہ موجود ان سے پوچھتے ہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ کل تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کرنے جا رہی ہے. کل کیا ہونے جا رہا ہے، تجزیہ کیا کہتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آئی ایم ریئلی گریٹفل. علی ملک ہمارے رپورٹر ہیں، وہ اسپاٹ پہ کھڑے ہیں، ذرا ان سے بھی جانیں گے کیا صورتحال ہے. اور نسیم زہرا صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. سو کاشف صاحب، کوئی آپ کے خیال میں کل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے تحریک انصاف کے قریب ترین لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اصل تو خان صاحب کو پتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قریشی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام میں کہہ کر گئے کہ جس سے تاثر ملتا ہے کہ کل یہ ایک دن کا ایونٹ ہے، وہ جو انہوں نے کہا اس سے ایسا لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، کتنا اچھا شو آف پاور ہوگا؟ کیا واقعی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا؟ اور کیا ایکسپیکٹیشن آپ کی کہ کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، یہ تو بہت ارلی ہے کہنا کہ تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا یا نہیں، کیونکہ کل عموماً جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ نمبر کاؤنٹنگ بہت شروع ہوتی ہے جب جلسے ہوتے ہیں. لیکن خان صاحب کے جلسوں میں ایک چیز تو ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں انہوں نے جلسے بہت بڑے کیے. صحیح ہے. وہ جدھر بھی گئے ہیں ان کا جلسہ بڑا ہوا ہے. سو جلسہ مجھ سے اگر آپ آج پوچھیں گے اور کنپٹی میں بندوق رکھ دیں گے میں بتاؤں تو جلسہ تو بڑا ہونا چاہیے. ان کا ایک پچھلے 6 مہینے کا ایک ٹرینڈ رہا ہے تحریک انصاف کا. صحیح ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایک دن سے آگے I'll be very surprised کہ اگر ایک دن سے زیادہ کا ایونٹ ہوا کل. اور یہ جو ڈیٹ ہے بس نئے چیف آیا چاہتے ہیں اور کل خان صاحب آئے، یعنی ان ڈیٹوں میں مماثلت محض اتفاقی ہے یا کچھ اور ہے؟ اب محض اتفاقی ہے. پہلے کیا تھا؟ دیکھیں مجھے آئی کانٹ امیجن، دیکھیں جس طریقے سے اٹ آل پینڈ آؤٹ نا پچھلے 20 دن میں، اگر آپ دیکھیں کہ خان صاحب ایک لانگ مارچ لے کر نکلے، کہا گیا 3-4 دن میں پہنچیں گے اسلام آباد، پھر پتہ لگا کہ اس میں اور 6 دن ہوں گے تو 10 دن میں پہنچیں گے. پھر ان کو جب گولی لگی اس کے بعد ملٹیپل ٹائمز ان کی ڈیٹیں آگے کی گئیں. پھر پچھلے سیٹرڈے کو خان صاحب نے آنا تھا، آپ کو یاد ہوگا جوائن کرنا تھا. پھر آخری دن یہ اعلان ہوا کہ اب سیٹرڈے کو خان صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کب آنا ہے. اور پھر اگلے سیٹرڈے یعنی کل کے دن کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے کہ وہ ہفتے والے دن آئیں گے پنڈی. سو جس طریقے سے چل رہا تھا، دیکھیں جب بھی ایونٹ ہوتا نا اس طرح کا، میں نے ایٹ لیسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز میں اتنی زیادہ اسپیس نہ آئے ٹائم میں، کیونکہ آپ کا جتنا زور ہے وہ ٹوٹے نا. لاہور سے نکلے ہیں، ایک نہیں تو 2 دن میں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اور وہ پورا مومنٹم لے کر اپنے کراؤڈ کو جمع کریں. کراؤڈ کے لیے سب سے بری چیز ہوتی ہے کنفیوژن. صحیح ہے. آپ نے جگہ جگہ رکنا ہے، ان کو نہیں پتا کل کہاں ہوں گے، پرسوں کہاں ہوں گے، کتنے دن ہوگا، ابھی تو 6 دن اور ہیں. سو دیٹ یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو موو ہوتی ہے ایک لانگ مارچ کے لیے اگر آپ بہت زیادہ وقت لگا دیں اس کے اوپر. سو مجھے جس طریقے سے یہ پین آؤٹ ہوا، مجھے لگا کہ وہ ان تاریخوں میں آنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب میرا خیال ہے سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو اب کل ایک اناؤنسمنٹ ہوگی یا کوئی اعلان ہوں گے، کوئی ڈیمانڈز ہوں گی. مجھے لگتا ہے اسی حد تک محدود رہے گا. یہ نسیم صاحبہ، آپ کو بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ کل خان صاحب ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے نئی اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ان کو ہیڈ آن نہیں جائیں گے ان کے ساتھ، لیکن ان کو بس یہ پیغام پہنچائیں گے کہ صاحب طاقت آپ کے پاس ہی ہے، ملک میں دیکھیے بیڑا غرق ہو گیا ہے، الیکشن آپ کروائیے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، ہم ابھی کوئی عدم استحکام نہیں چاہتے، اس لیے ہم کچھ اور نہیں کر رہے، اور فی الحال ہم جا رہے ہیں واپس، اور آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ملک کے مفاد میں بہترین فیصلہ کریں گے. سم تھنگ لائک دس. نسیم زہرا صاحب جی، مجھے لگتا ہے کہ یقیناً کراؤڈ بھی بڑا ہوگا. عمران خان صاحب اپنی جو عموماً بات کرتے ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں وہ وہی رہیں گی. مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کریں گے. وہ میرا خیال ہے کہ
اپنی جو زور طاقت ہے یعنی کہ عوام کی طاقت ہے اس پر زیادہ انحصار کریں گے اور کہیں گے کہ جی وی ہیو اے وائس, وی ہیو اے ڈیمانڈ. اور میرا نہیں خیال, آئی بی سرپرائزڈ اگر وہ نئے آرمی چیف کو ڈائریکٹ ایز سچ ایڈریس کریں گے یا نئی اسٹیبلشمنٹ کو. وہ اپنا شو آف پاور, شو آف اسٹرینتھ اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ ریٹریٹ کریں گے کچھ. اور آپ کو حیرت ہوگی اگر وہ کل رات کہتے ہیں جب ہم یہیں بیٹھے ہیں یا دھرنا ورنا ایسا, آپ کو لگتا ہے مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا؟ جی میرا نہیں خیال کہ دھرنے کی بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کراؤڈز کو ریچارج کریں گے اور پھر یقینی طور پہ, اب معلوم نہیں کہ وہ دیکھیں ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کہیں جی یہ ہم آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں یا یہ آپ پھر ہم جمع ہوں گے, کیونکہ یہ بھی کلیئر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے he has to pull something out of the bag کہ جو انٹیکٹ ہے پریشر اس کو انٹیکٹ رکھیں کسی طریقے سے. اب بات یہ بھی ہو رہی ہے, آج ہمارے وہاں اسحاق ڈار صاحب تھے ہمارے پروگرام میں, تو وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ جی ہم دعوت دیتے ہیں ان کو, ہر چیز پہ بات کریں گے سمیت, لیکن ہمیں یہ پری کنڈیشنز نہ لگائے. آج آپ نے سنا رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی ہر چیز پر بات کریں گے, الیکشن اگر آپ نے تاریخ لینی ہے. یہ دلچسپ بات تھی. یہ ویسے کوئکلی اس میں بھی کامنٹ کر دیں نسیم صاحب, یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا, یہ ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نیا جوش جذبے کے ساتھ انہوں نے ایک گڈ ول جیسچر دیا ہے یا وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ یار دیکھو ہم تو اچھے دیکھو سیاستدانوں کی طرح کہہ رہے ہیں کہ آؤ بات کرو. دیکھو یہ آدمی نہیں مانتا نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ بات کرتے ہیں, یہ نہیں مانتا. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیے نا, مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں مانتا. مجھے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں تو وہاں بھی ایک ولنگنیس ہے ٹو انگیج. میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے یہ ضرور ہے کہ جی ہم نے اس طریقے سے انگیج نہیں کرنا کہ کسی کی لگے کہ سبکی ہوئی ہے. تو اگر اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں, اگر رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے خواجہ آصف کو بھی ہم نے آج سنا کہ کچھ پازیٹیو باتیں کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے حوالے سے. I don't want to overstate the fact. ٹھیک ہے, اوکے, پوائنٹ ٹیکن. میں علیم ملک وہاں پہ کھڑے ہیں نا, تو علیم ذرا آپ تو بتائیں وہاں پہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں, خیمہ بستی لگی ہے کیا باقاعدہ کوئی, یا کیا یعنی آپ کو اس وقت ماحول دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ یہ ایک جلسے والا ماحول ہے یا ایک دھرنے والا ماحول ہے وہاں پہ اس وقت تیاریاں دیکھ کے؟ دیکھیں جو یہاں پہ جو صورتحال ہے شام کو, آج ویسے یہ تھا کہ زیادہ تر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید لوگ کل آئیں گے کیونکہ کل کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, لیکن آج دن سے یہاں پہ جو قافلے ہیں مختلف علاقوں سے وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گیا, اور بڑی تعداد میں ریلیاں یہاں پہ آئی ہیں جو کہ شاید یہاں پہ اتنی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ ایک روز پہلے یہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ پہنچ جائیں گے. یہاں پہ لوگوں کے لیے, خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ سے خیمہ بستی علامہ اقبال جو پارک ہے اس میں بنائی گئی ہے, جو کہ جو خواتین یہاں پہ آئی ہیں, کیونکہ اس وقت خواتین کی بڑی تعداد یہاں پہ ہمیں باہر بھی دیکھنے کو ملنے کو دے رہی ہے, اور اس وقت چونکہ رات ہے تو خواتین جو ہے اپنی جو ان کے لیے خیمہ بستی ہے جو مختص کی گئی ہے وہاں جا چکی ہیں. جہاں تک ہم دیگر جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں ان کی بات کریں تو یہاں پہ اس وقت اسلام آباد پنڈی کا جو آپ کو پتا ہے اس وقت ٹمپریچر کافی کم ہو جاتا ہے, تو یہاں پہ لوگ بجائے خیمہ بستی میں جانے کے اس وقت مری روڈ پہ موجود ہیں. لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے مختلف جگہ پہ جو یہاں پہ یہ خیمہ بستی ہے, تو آپ ذرا ایسے اندازہ دیجئے کہ کیا ہے یہ, کتنی بڑی خیمہ بستی ہے, اندازاً کتنے خیمے ہوں گے, کیا اندازاً یہاں پہ خیمہ جو علامہ اقبال پارک ہے اس کے بڑا حصہ تقریباً جو ہے میجر جو اس کا پورشن ہے وہاں پہ یہ خیمہ بستی تعمیر کی گئی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک نارمل یا معمولی تعداد میں یا ایک مخصوص تعداد کے لیے نہیں بنائی گئی ہے, بلکہ یہ ایک بڑی تعداد میں, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا جیسے کہ یہاں پہ جو بھی اس سے پہلے شامن قریشی آئے, اسد عمر ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ کل یہ پنڈی کی تاریخ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی. ٹھیک, اوکے, اچھا پوائنٹ ہے. اب کاشف صاحب پہلے آپ, پھر نسیم صاحب آپ بتائیے گا ٹورڈز دی اینڈ کہ آپ کو کل کا شو کوئی ایسا شو لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والے مستقبل قریب میں یعنی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جائے, یعنی کہ اتنا تگڑا پیغام دے کے چلے جائے خان صاحب, یا الفاظ کی صورت میں, عوام کے اظہار کی صورت میں, کہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ انڈر پریشر آئے کہ بھائی اس آدمی کو انگیج کرو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا, یہ پھر مہینے ڈیڑھ مہینے بعد آ گیا تو بڑا پرابلم ہو جائے گی. آپ کو ایسا لگتا ہے کاشف صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی ہے اب گورنمنٹ اس پہ کمفرٹیبل ہے کہ ٹھیک ہے ایک دن کا شو ہوگا نا, اور کیا ہوگا, پھر دوبارہ آ جائے ڈیڑھ مہینے بعد, پھر دن بعد چلے آئیں گے, کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو پہلے جو آپ ابھی بات ہو رہی تھی نا, نئے بیانات مسلم لیگ نون کی طرف سے آ رہے ہیں بات چیت کے, دیکھیں یہ ایک نئی چیس بورڈ آ گئی ہے پاکستانی سیاست میں, ایک نئی بساط آئی ہے, کیونکہ چینج آف کمانڈ کے ساتھ جیسے ہم جانتے ہیں
کہ سب سے طاقتور ادارہ تو وہی ہے, یا پوزیشن اگر پاکستان میں کہی جائے تو سب سے زیادہ وہ منوورنگ بھی اور کتنا ان کا زور ہے اور وزن ہے ان کی بات کا. سو ہر ایک اس وقت ایک ایسی کنڈیشن میں یا صورتحال میں کہ جن کو پتہ نہیں کہ یہ کس طرف جائے گا معاملہ, وہ کیا سوچیں گے, وہ نئے چیف آ کر ان کا آؤٹ لک کیا ہوگا, کیا واقعی بالکل اے پولیٹیکل رہیں گے یا حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سوچیں گے کہ الیکشنز کروانے چاہیے نہیں کرانے چاہیے. دوسرا ایک اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہے کہ جس میں میرا خیال ہے یہ جو سٹیٹس کو ہے بڑا مشکل ہے اس کا چلنا. چل تو جائے گا لیکن اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور سب کہیں گے کہ اکنامک انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو نئی چینج ہے, ٹھیک ہے, ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو سی کہ یہ کس طرف جائے گی, اور اسی وجہ سے ادھر سے بھی پیغام ایسے آ رہے ہیں جو آن پیپر اچھے لگے. عمران خان صاحب نے جو کہا نا کہ ایڈریس نہیں کریں گے, پروبیبلی شاید ایڈریس نہ کریں, لیکن کل کی جو پریزیڈنٹ اور عمران خان صاحب کی اس کا پریس ریلیز آیا ہے اس میں تو بڑی کلیئر ڈیمانڈ دوبارہ الیکشنز کی گئی ہے. اور وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسے دن پہ جب نئے آرمی چیف نے ملنا بھی تھا پریزیڈنٹ صاحب سے اور وہ انہوں نے ان کو نوٹیفائی بھی ہونا تھا. سو کل بھی ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن دیکھیں جلسے اور نمبر سے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا یا یہ کہ بساط پلٹ جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. کوئی ایسا بیان میں فائنل آپ بھی بتا دیجیے نسیم صاحبہ, کوئی ایسا شو کہ جس کی وجہ سے بالکل منظرنامہ تبدیل ہو جائے, لگتا ہے 30 سیکنڈ. نہیں جی, کوئی اس طرح فنڈامنٹل ڈفرنس تو نہیں آنے لگا. میرا خیال ہے کہ جو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو یہ ریٹریٹ کریں گے, اور دوسری طرف سے میں تو زیادہ ہوپ فل ہوں کہ کوئی ڈائیلاگ کی طرف بات بڑھے گی, کیونکہ آرمی چیف نئے آئے, یہ بات درست ہے, ایک انوائرمنٹ مختلف ہے, لیکن سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آرمی چیف کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے, جبکہ آپ اکانومی کو دیکھیں, ملک کی انسٹیبلٹی کو دیکھیں, اور یہ حکومت دیکھیں اگر ان کی کل الیکشن پر بھی نظر ہے اس حکومت کی, اس کے لیے بھی ان کو ضرورت ہے کہ اکنامکلی حالات ذرا بہتر ہوں, تو یہ ہر ایک کے فائدے میں یہی ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. تینوں مہمانوں کے بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار. کل ٹیلی ویژن سٹیج کے معروف اداکار 50-50 کے نام سے بہت شہرت پانے والے, 50-50 میں شہرت پانے والے معروف کامیڈین جناب اسماعیل طارا صاحب انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جاتے جاتے آپ دیکھیے, آج سے تقریباً 3.5 سال قبل انہوں نے جو ہمیں انٹرویو دیا اس میں یہ ہلا دینے والا واقعہ سنایا اپنی ذات سے متعلق. اسماعیل طارا روتا ہے کبھی؟ اسماعیل طارا رویا کبھی زندگی میں؟ اداس ہوتا ہے اسماعیل؟ اب میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. بتائیے. میں تھیٹر کر رہا تھا, صحیح ہے, اور ہاؤس پیک تھا وہ, اور مجھے شام میں پہنچنا تھا. ٹھیک. تو میرا 8 سال کا بچہ, اس کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر. میں چپ رہا, میں چلا گیا تھیٹر. میں نے کہا بھائی ہمارے نام سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر. خبر مل چکی تھی آپ کو؟ خبر تو ڈیتھ ہو گئی نا, میرے سامنے ہوئی. آپ گھر پر تھے اس میں؟ ہاسپٹل میں. تو میں نے کہا کہ یار یہ پبلک سے کمٹمنٹ ہوئی ہوئی, یہ تو میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا. چپ چاپ گیا, میں جا کے پورا شو کیا. اس کے بعد میں نے بتایا کہ میرے یہاں یہ ہوا ہے. تو بہرحال کرنا پڑتا ہے. اور وہ اس میں کردار آپ کا کوئی ہنسنے ہنسانے والا ہی تو 100% کامیڈی کیا آپ نے جا؟ سارا تھرو آؤٹ کامیڈی تھا. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے آپ کو انشاءاللہ.